قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ عبادتی نغمات اور موسیقی کا بائبلی معیار۔ نغمات مطلب سانگز، نغمے، گیت، بائبل کا لفظ ہے۔ داؤد کے لیے لفظ استعمال ہوا، وہ اسرائیل کا شیری نغمہ ساز، گیت بنانے والا، گیت لکھنے والا۔ نغمات، نغمے کی جمع۔ ہم نے آج سیکھنا ہے کہ کون سے گیت اور کون سی موسیقی خدا کے کلام کے معیار کے مطابق ہے۔ ہاں درست ہے، ہمیں بائبل میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سازوں کے ساتھ نغمات گا کر خدا کی عبادت کریں۔ ہم پہلے بھی سیکھ چکے اس بارے میں، حکم ہے۔ زبور نمبر 150 خاص طور پر ایک ہی زبور سارا کچھ بیان کرتا ہے، گاؤ، جس میں سانس ہے وہ خداوند کے لیے گاؤ، ساز بجا کے گاؤ۔ اور نئے عہد نامے میں بھی افسیوں باب نمبر 5 اور آیت نمبر 19 اور کلوسیوں 3 باب خاص طور پہ 16ویں آیت بتاتی ہے کہ ہم گائیں بجائیں خدا کے لیے، گا بجا کر ہم خدا کی عبادت کریں۔ درست ہے، ہمیں حکم ہے یہ اور ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے گیت، ہمارے نغمے اور ہماری موسیقی کیسی ہونی چاہیے؟ زبور 96 اور اس کی 8ویں آیت، زبور 29 اور اس کی 2 آیت، خدا کی ایسی تمجید کرو، ایسی تعظیم کرو، ایسی حمد کرو، ایسی ستائش کرو جو اس کے شایان ہے، اس کے لائق ہے۔ ہم مہمان کی خاطر تواضع، خدمت، عزت، اس کا رتبہ، اس کا معیار دیکھ کر کرتے ہیں۔ تو جب خدا کے لیے گانا اور بجانا ہے تو وہ بھی خدا کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، جو اس کے معیار کا ہو، اس سے کم والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ خدا کی شان پاک روح سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا۔ پہلا کرنتھیوں باب نمبر 2 11ویں آیت، میری روح میرے بارے میں جانتی ہے کہ میری کیا مرضی، کیا نیت ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ اسی طرح لکھا ہے خدا کا روح بھی جانتا ہے کہ خدا کی کیا نیت ہے، کیا مرضی ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے۔ ہم نے اگر خدا کی پرستش کرنی ہے، اس کی حمد کے گیت گانے ہیں، اس کے لیے ساز بجانے ہیں، تو ہمیں خدا پاک روح سے پوچھنا چاہیے کہ اے خدا پاک روح، کیسا گائیں، کیسا بجائیں کہ جو خدا کو پسند آ جائے۔ وہ گیت اور وہ موسیقی جو خدا پاک روح کے تابع ہے، وہ ہے خدا کے شایان، خدا کے لائق، خدا کو پسندیدہ۔ کیونکہ جو پاک روح سے ہٹ کے ہے وہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے گیت ایسے ہوں، ہماری موسیقی ایسی ہو جو خدا پاک روح کے تابع ہو، تبھی جا کر وہ خدا کے شایان، اس کے لائق، worthy of God ہوگی۔ اور خدا پاک روح نے جو رہنمائی دی ہے وہ اس کلام میں لکھی ہوئی ہے۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت پانے کے لیے مفید ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے۔ اور نیک کاموں کے لیے تیاری جب ہم نے کرنی ہے تو یہ کام آتا ہے، خدا کی عبادت بھی کرنی ہے تو یہ کام آتا ہے، کیونکہ یہ پاک روح نے لکھوایا ہے۔ نبی اور رسول پاک روح کے اثر میں ہو کر، اس کے مسا میں اس کلام کو لکھتے رہے ہیں۔ تو اس کلام میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سے گیت اور کون سی موسیقی خدا کی شان کے لائق ہے۔ ہمیں اس کو جاننا ہے، اس لیے ہمیں عبادت کے لیے وہی گیت اور وہی موسیقی استعمال کرنی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے جو اس معیار پہ پوری اترے، جو بائبل میں دیے گئے معیار کے مطابق ہو۔ ہمیں وہ گیت گانے چاہیے، ہماری موسیقی ویسی ہونی چاہیے جو بائبل کے معیار کے مطابق ہو، جو بائبل میں بیان کی گئی ہے۔ جب ہم گیتوں اور موسیقی کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ ضرور سنتے ہوں گے، یا جو موسیقی سے کچھ شغف رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وقتوں کے ساتھ راگوں کا، سروں کا تال میل ہوتا ہے۔ کوئی صبح کا ہوتا ہے، کوئی دوپہر کا ہے، کوئی رات کا ہے، کوئی درباری ہے، کوئی شوخ اور چنچل ہے، کوئی پرسوز ہے جس میں صدمہ ہے، غم اور دکھ آتا ہے۔ لے اور سر اور راگیں بھی
موقع اور وقت کے مطابق بنائی جاتی ہیں، اور شاعری بھی وقت اور موقع کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے ہمارے گیت بھی موقع اور وقت کے مطابق ہونے چاہیے۔ بائبل میں بڑی مثالیں ہیں۔ زبور کی کتاب دیکھیے، بائبل میں پوری گیتوں کی کتاب ہے۔ زبوروں کے سرنامے جو ہوتے ہیں نا، ان میں ہمیں ملتا ہے وقت، موقع کون سا ہے۔ زبور نمبر 8، زبور نمبر 9، زبور 18، زبور 45، 92، 100، 102 اور 120 تا 134۔ ان زبوروں کا سرنامہ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کسی موقع کے لیے ہے، کوئی سبت کے لیے ہے، کوئی خدا کے گھر میں جاتے ہوئے ہیکل کی زیارت کا گیت ہے، کوئی بیٹے کی موت پر گیت کہا گیا ہے، کوئی ایسا گیت ہے کہ جب واڈی ہو رہی ہے، کٹائی ہوئی ہے، فصل کا ہم نے پیداوار حاصل کر لی ہے، اور اب مل کر ہم اس کو مسل کر اس میں سے انگور کا رس نکال رہے ہیں، تو اس وقت کا راگ ہے، اس وقت کا گیت ہے۔ ایسا گیت ہے جو شکر گزاری کے وقت کا ہے، ایسا گیت ہے جو شادی کے وقت کا ہے۔ اب کسی کے جنازے پہ سنا بیٹی تو نہیں گایا جاتا، اب شادی کے وقت کہا جائے موت سنیا جد لے آوے چھیتی چھیتی ہوے گی، نکاح پہ تو نہیں گایا جا سکتا۔ اب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، اور اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے یسوع 40 دن اور رات تو نے سخت ریاضت کی۔ موت کے وقت موت والے، صدمے کے وقت صدمے والے، خوشی کے وقت خوشی والے، شادی کے وقت شادی والے، شاعر بانی کے وقت شاعر بانی والے۔ موقع ہے، اور بائبل بتاتی ہے یہ موقع ہے، کوئی وقت ہے گیتوں کا، ان کو گانے کا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہر گیت ہر عبادت کے لیے نہیں ہوتا، اور ہر سر اور لے اور تال ہر گیت کے لیے نہیں ہوتی۔ ابھی ہم جوش اور خوشی سے گاتے ہیں خوشی خوشی مناؤ، اب اسی بہر پہ ہتھاں پیراں وچ کل نیزے ونیا ہے دل، گا سکتے ہیں کیونکہ یہ اداس کرنے والا ہے۔ موقع دیکھو، وقت دیکھو، ہماری موسیقی اور ہمارے گیت موقع اور وقت کے مطابق ہونے چاہیے۔ 3 طرح کے ساز ہوا کرتے ہیں، تاردار، تھاپدار اور پوندار۔ ابھی راہل بجا رہے تھے گٹار، ستار ہے، وائلن ہے جن میں تاریں ہوتی ہیں، وہ تاردار ہیں۔ بائبل کہتی ہے ستار اور بربت بجاؤ، یہ تاردار ساز ہیں۔ پھر تھاپدار ہے، دف کا ذکر ہے، ٹیمبرین، طبلے، ڈرم، ڈھول، ڈھولک، ان پہ تھاپ لگتی ہے، ان کو بیٹ لگتی ہے۔ جھانج بھی اس میں آتی ہے کہ جسے بجایا جاتا ہے ہاتھوں کے ساتھ، ان کو ایک دوسرے سے ٹکرایا جاتا ہے، ان پہ تھاپ لگتی ہے۔ اور تیسرا ہے پون، یعنی ہوا، ہندی کا لفظ ہے پون، ہوا، پوندار، جس میں ہوا پھونکیں گے تو وہ چلے گا، اس میں سے آواز نکلے گی، بانسلی کے ساتھ، باجے، ٹرمپٹ، نرسنگے، شہنائیاں، یہ سارے 3 طرح کے ساز ہیں، تینوں طرح کے بجانے کا حکم ہے۔ زبور 150 میں تینوں طرح کا ذکر ہے، تاردار بجاؤ، تھاپدار بجاؤ اور پوندار بجاؤ۔ ہر طرح کا ساز بجانا چاہیے، اجازت ہے۔ عبادتی موسیقی جب ترتیب دی جائے تو ایمی نہ کیا جائے میں بچپن تو این جی سکھے ہے، باقاعدہ راگوں اور سروں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کس نوٹ پہ گانا ہے، کس سر میں گانا ہے، کس راگ میں گانا ہے، کس لے میں گانا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بائبل کہتی ہے، سروں کے نام دیے ہیں بائبل میں۔ زبوروں کے سرنامے پڑھیے، زبور 8 میں گتیت کے سر پر، زبور 9 موت لبین کے سر پر، زبور 22 کا ایلت ہشہر کے سر پر۔ خدا اپنے کلام میں ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ سر ہیں خاص جن پہ یہ گیت گایا جائے، جن پہ یہ شاعری، یہ الفاظ، یہ گیت جو بنایا گیا، لکھا گیا ہے، یہ اسی سر پہ گایا جائے، اسی دھن میں گایا جائے۔ پہلی تواریخ باب نمبر 15 دیکھیے، وہاں ایسے ایسے گویے، راگوں کو سمجھنے والے، لے کار، گلوکار، فنکار، موسیقار، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ماہر تھے، سیکھے ہوئے اور سکھانے والے تھے۔ زبور 98 اور اس کی 5ویں آیت، خداوند کی ستائش ستار پر کرو، تاردار ساز ہے، ستار اور
سریلی آواز، بے سری آواز میں نہیں، بے سرا نہیں گانا. ہماری موسیقی اور ہمارا گیت سریلا ہونا چاہیے. اسی لیے پاسبان کی کوشش ہوتی ہے جو زیادہ بہتر گا سکے نا، میں لیڈ اس کو دوں تاکہ وہ لیڈ کرے. جو کوائر انچارج ہوتا ہے، چیف میوزیشین ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے سریلے بندے کو لیڈ کرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ کلام کا معیار ہے سریلی آواز کے ساتھ، سر، راگ، لے پکا کر کے ان میں بندشوں میں ہو کر ہم خدا کے لیے گیت گائیں، موسیقی بجائیں. پھر جب خداوند کی عبادت کے لیے نغمات کی بات آتی ہے، گیت لکھنے کی بات آتی ہے، گیت گانے کی، راگ تو ہو گئے، ساز ہو گئے، سر میں، لے میں، راگ میں ہونا چاہیے سارا، وہ موسیقی کا پارٹ آ گیا، میوزک کا، بجانے والوں کا آ گیا کام. لیکن اب جو گیت ہے، جو الفاظ ہیں، وہ کیسے ہونے چاہیے؟ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے عبادتی نغمات کلام خدا کی تعلیم کے عین مطابق ہونے چاہیے. ہم پاک روح کے نام پہ ایسے بلنڈر کر دیتے ہیں. کیا پاک روح کو نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھوایا میں نے؟ پاک روح کامل خدا ہے. کیا وہ ان پڑھ ہے؟ کیا وہ جاہل ہے کہ پاک روح آپ کو ایسے گیت لکھوا رہا ہے جو اس کلام کے ہی خلاف ہیں؟ کلام کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے. گیت کوئی بھی ہو، پہلے پرکھنا چاہیے یہ کلام کے مطابق ہے یا نہیں. بائبل کے مطابق ہمیں عبادت کے لیے مزامیر، گیت اور روحانی غزلیں گانی چاہیے. حکم ہے ہمیں، بائبل مقدس کے نئے عہد نامے میں 2 جگہ پہ لکھا ہوا ہے، افسیوں میں بھی اور کلوسیوں میں بھی، کہ جب ہم آپس میں ملتے ہیں، عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ مزامیر یعنی زبور اور گیت اور روحانی غزلیں، سامز، ہمز اینڈ اسپرچول سانگز ہم گائیں. مزامیر، زبور الہامی نغمات ہیں جو بائبل کا حصہ ہیں. مزمور واحد، ایک زبور کو مزمور بائبل میں لکھا گیا، اور زیادہ کو مزامیر، انہیں زبور بھی کہتے ہیں. یہ خدا کا کلام ہے جو پاک روح نے لکھوایا. اب جو گیت پاک روح نے لکھوا دیے ان میں ہم کوئی کسی طرح کی غلطی نہیں پاتے، ان میں کوئی کسی طرح کی کمی یا جھول نہیں ہے. لیکن یہاں ایک اور چیز ہے، اب ان 150 زبوروں میں سے ہر ایک زبور ہر ایک موقع کے لیے نہیں ہے، اس لیے یہ 150 زبور ایک ہی حساب سے، ایک ہی طرح سے نہیں گائے جا سکتے. یہ زبور خاص موقع، خاص وقتوں پر، خاص جگہوں پر گائے جانے ہیں. ہر ایک زبور ہر عبادت میں نہیں گایا جا سکتا، بے شک الہامی ہے، کلام خدا ہے، لیکن ہر ایک حصہ ہر ایک وقت کے لیے نہیں ہوتا. تعلیم دینے کے لیے بھی کچھ مخصوص حصہ چنا جاتا ہے پوری بائبل میں سے. شادی کا وقت ہے تو ایک الگ حصہ چنا جائے گا بائبل میں سے، سالگرہ کا وقت ہے تو الگ چنا جائے گا، گھر کی برکت ہے تو الگ حصہ پڑھا جائے گا، اگر کسی کے گھر شکر گزاری کی عبادت ہے تو الگ، جنازہ ہے الگ، میموریل سروس ہے الگ. یعنی موقع بدل گئے نا تو کلام کا حصہ بھی بدل گیا، اس میں سے پڑھا جائے گا، الگ الگ حصے پڑھے جائیں گے. اسی طرح جو گیت ہیں وہ بھی 150 زبور بائبل میں خدا نے لکھوائے، پاک روح نے لکھوائے ہیں. ہم ہر ایک جگہ پر ہر ایک زبور نہیں گا سکتے، اس کے بھی وقت ہے، اس کی بھی جگہ ہے، اس کا بھی موقع ہے. لیکن مزامیر ہیں جو خدا کے الہام سے ہیں، بائبل کا حصہ ہر خداوند یسوع نے ان کی گواہی دی ہے. لوکا 24 باب میں یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے کے 3 حصے جو توراۃ ہیں، نبیوں کے صحیفے اور زبور، یسوع نے جب ان کی تصدیق کی ہے. اور آپ کے دلچسپی کے لیے بتا دوں، یسوع مسیح نے جب اپنا آخری فسح کھایا، شاگردوں کے ساتھ نکل کے گئے زیتون کے پہاڑ کی طرف، تو وہاں لکھا ہے متی کی انجیل میں بھی، مرکس میں بھی، کہ وہ گیت گا کر زیتون کے پہاڑ کی طرف گئے، وہ زبور گا کر گئے، کیونکہ فسح پہ زبور گائے جاتے تھے. مسیح خداوند نے گائے.
تو ہمیں زبور گانے چاہیے. کئی لوگ ایسے ہیں جو زبوروں کو چھوڑ چکے ہیں. نہیں جی پنجابی ہیں, ہم ماڈرن ہو گئے ہیں, ہمارے بچوں کو پنجابی نہیں سکھانی, ہم نہیں گا سکتے پنجابی میں. بھائی اردو کا لے آؤ. آج ہم نے عبادت میں پہلا جو گیت گایا زبور نمبر 100 کا اردو ورژن ہے, جو ہندوستان میں بنا اور ہم نے آج گایا. دانستہ طور پہ رکھا گیا کہ زبور صرف پنجابی نہیں, اردو میں بھی ان کی شاعری کو ڈھالا جاتا ہے اور ہم گا سکتے ہیں. اردو میں بھی گا سکتے ہیں, انگریزی میں بھی گا سکتے ہیں, پنجابی میں بھی زبور گانے چاہیے, کیونکہ یہ کلام خدا ہے. خدا نے اپنے روح سے یہ لکھوائے ہیں. زبور ضرور گانے چاہیے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری کلیسیا میں کہ ہر عبادت میں ہم ایک زبور ضرور رکھیں. بعض لوگوں کا خیال ہے علماء کا کہ صرف زبور ہی گانے چاہیے. یہ جی بائبل میں جو لکھا ہے نا, مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں, جی اصل میں زبور ہی ہیں. 3 نام لکھ دیے گئے ہیں ان زبوروں کے. ہمیں ان سے اختلاف نہیں, اوکے اچھی بات ہے, وہ سمجھتے ہیں اچھی بات ہے, زبور ہی گاؤ, اچھی بات ہے, زبور ہی گاؤ. زبور کا کلام لو, اس کو شاعری میں ڈھالو, موسیقی بناؤ اور گاؤ. کوئی مشکل نہیں, کوئی بری بات نہیں ہے اس میں, گاؤ. لیکن بائبل میں ان زبوروں کے علاوہ بھی عبادتی گیت موجود ہیں. زبور 96 پہلی آیت, خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ. مکاشفہ میں بھی ہے, وہ ایک نیا گیت گانے لگے. یعنی زبوروں کے علاوہ بھی کوئی ہے نیا گیت. لوکا باب نمبر 2 13ویں 14ویں آیت, اور پھر آسمان سے فرشتوں کی ایک گروہ آئی, خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی, عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے. یہ زبور نہیں ہے, خدا کی حمد کا گیت ہے. مقدسہ مریم نے گیت گایا, میری جان کرتی بڑائی خدا کی. آگے چلیے فلپیوں 2 باب 5ویں سے 11ویں آیت, ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. یہاں سے شروع کر کے تاکہ ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے, خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا, خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں, تاکہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. یہاں تک گیت ہے. یہ گیت ہے پہلی کلیسیا کا, ابتدائی کلیسیا کا, جو لوگ گاتے تھے جب عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے. رومی کہتے ہمارے کیسر کو, بادشاہ کو کہو کہ وہ خداوند ہے, لیکن مسیحی گاتے کہ ایک ہی ہے خداوند جسے وہ نام بخشا گیا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اور ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. یہ گیت تھا مسیحیوں کا. افسیوں باب نمبر 5 14ویں آیت, اے سونے والے جاگو, مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. اسی طرح تیموتھیوس میں 2 گیت ہیں. مکاشفہ باب نمبر 5 میں گیت کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں 9ویں آیت سے, اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے. کون سا گیت؟ یہ, یعنی آگے جو لکھا گیا ہے وہ گیت. وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے, کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوموں میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا, اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا, اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. یہ ہے گیت زبوروں کے علاوہ. ہم زبور بھی گا سکتے ہیں اور گیت بھی گا سکتے ہیں جن کی بائبل میں مثالیں ملتی ہیں. بائبل میں جو گیت لفظ لکھا ہے اس سے مراد کیا ہوا؟ یہ بائبلی تعلیم پر مشتمل عقیدہ ہے. یہ عقائد ہیں. جو ہمارا عقیدہ ہے جب ہم اس کو گیت میں ڈھال دیتے ہیں وہ گیت ہے. مزامیر یا زبور وہ ہیں جو بائبل میں سے ہم لیتے ہیں, پرانے عہد نامے کی زبوروں کی کتاب میں سے. اور گیت یا ہم وہ ہے جس میں ہم اپنا عقیدہ گیت میں ڈھال کر گاتے ہیں. تعریف و خدا کے برے کی, عزت اور جلال, قدرت و کمال, ساری چیزیں ہیں یہ برے کی. یہ عقیدہ ہے ہمارا. جب ہم عقیدوں کو, اپنے ایمان کو گیت میں ڈھال دیتے ہیں, نغمے بنا دیتے ہیں, اس کو شاعری میں ڈھال دیتے ہیں, تو وہ ہے ہم, وہ ہے گیت. اور روحانی غزلوں سے مراد ہے جس میں ایماندار خدا کی بابت اپنی گواہی اور اپنے تجربے کو بیان کرتا ہے. ہم گاتے ہیں شکر گزاری سے, ہم بھر جاتے ہیں تیری حضوری میں جب آتے ہیں, تجھ ہی سے راحت ملتی اور شادمانی بھی, تیرے فضل سے ملیں نعمت روحانی بھی. پولس رسول لکھتا ہے کلیسیا کو, جیسے میں گناہوں میں مرا ہوا تھا, میں اب جی اٹھا ہوں اور مجھ پر مسیح کا نور چمکا ہے. اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر
چمکے گا۔ یہ اپنے تجربے سے وہ بیان کرتا ہے۔ لوکا پہلا باب، مقدسہ کماری ماں مریم کا گیت، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، میری روح میرے منجی خداوند سے خوش ہوئی۔ اپنا ذاتی تجربہ وہ اپنے خدا کے حضور گیت میں پیش کر رہی ہے۔ روحانی غزلیں ہیں یہ، جب ہم محسوس کریں خدا نے میرے لیے کیا کیا، میں کیا تھا میں کیا ہو گیا، میرے ساتھ خدا نے یہ نیکیاں اور بھلائیاں کی ہیں، میں نے خدا کا تجربہ کیا ہے، میں نے ایمان رکھا خدا پر، اور خدا نے میرے لیے کیا کر دیا، میری زندگی میں کیا ہوا، دنیا میں کیا ہو گیا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے خداوند نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ اس لیے زبور 96 میں لکھا ہے، قوموں کو بتاؤ اس کے عجائب، بتاؤ اس کے کاموں کا بیان کرو، اس کی شان بیان کرو، اس کا جلال بیان کرو۔ سو یہ روحانی غزلیں ہیں جن میں ہم انسان اپنا روحانی تجربہ خدا کے حضور گیتوں میں پیش کرتے ہیں۔ سو تینوں کیٹیگریز، تینوں قسمیں معلوم ہو گئی۔ زبور جو خدا کے کلام میں لکھے ہیں، گیت وہ جس میں ہم اپنا عقیدہ گاتے ہیں، اور تیسرا وہ روحانی غزلیں ہیں جو ہم اپنا تجربہ، جو کچھ ہم نے محسوس کیا، جو ہم نے پایا، وہ ہم پیش کرتے ہیں گیت میں۔ عبادتی نغمات اور موسیقی سے صرف خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، میرا نہیں، گانے والے کا نہیں، بجانے والے کا نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ستائش کے لائق نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی واہ واہ اور تعظیم کے لائق نہیں۔ بھائی کیا بات ہے جی، بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ۔ ایک ہی بات ہونی چاہیے گیتوں میں، زبوروں میں، روحانی غزلوں میں، میوزک میں، کہ سب کی سوچ، سب کا دھیان صرف خدا کی طرف جائے۔ اگر تو وہ آپ کے فن کی طرف ہو گیا ہے تو بت پرستی ہو گئی ہے، آپ نے توجہ خدا سے ہٹا کے اپنی طرف لگا لی ہے۔ آپ نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ ذرا میری حرکتیں، میری پھرتیاں، میرا فن ذرا نمایاں ہو جائے۔ اب پھر آپ ستائش اور عبادت اور پرستش نہیں کر رہے، آپ تماشا کر رہے ہو۔ گیتوں میں، زبوروں میں، روحانی غزلوں میں، موسیقی میں، گائکی میں، لے میں، سر میں، تال میں، راگ میں صرف خدا کا جلال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی نہیں لکھا کلیسیا کے لیے گاؤ، خدا کے لیے گاؤ، خداوند کے لیے گاؤ، خدا کے لیے گاؤ۔ وہی تعریف اور تمجید اور حمد اور ستائش اور پرستش کے لائق ہے۔ ہم اگر ہمارے گیت اور ہماری موسیقی خدا سے ہٹا رہے ہیں لوگوں کو، تو پھر وہ پرستش خدا کی نہیں ہو رہی، وہ انسان کی ہو رہی ہے، اس کے فن کی ہو رہی ہے، اس کی شاعری کی ہو رہی ہے۔ اور عبادتی نغمات میں خدا کی ذات، صفات، کاموں، قدرت اور اختیار کا درست بیان ہونا چاہیے۔ خدا کے بارے میں کوئی بھی بات آپ گیت میں اگر لکھتے ہو تو وہ درست ہونی چاہیے، کس کے مطابق؟ کلام کے مطابق۔ ایک گیت جس کا آغاز ہوتا ہے باپ روح پاک، تو مجھے برکت دے، دو باپ اور روح پاک۔ ہم مانتے ہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کو۔ قربان کون ہوا؟ باپ، روح القدس، بیٹا قربان ہوا۔ بائبل کہتی ہے بیٹا قربان ہوا۔ خون کس کا بہا؟ اے باپ، اے روح پاک، مجھے برکت دے، مجھے خون سے اپنے دھو۔ بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ باپ کا خون، روح القدس کا خون۔ گیت سوچ سمجھ کے گائیں۔ ہر گیت خدا کے کلام کے مطابق درست نہیں ہے، اس لیے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ گیت گانا ہے جو درست ہو، اور ایسی موسیقی اور ایسے گیت ہونے چاہیے سب مل کے گا سکیں، کیونکہ ہم کلیسیا ہیں۔ لکھا ہے آپس میں مزامیر اور روحانی غزلیں اور گیت گایا کرو، آپس میں مل کر ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہو تو گایا کرو۔ اکیلے گانا ہو تو گھر پڑے ہیں، بیٹھ کے آرام سے اشبیل گا لے، فاخر گا لے، ذیشان گا لے، میں گا لوں، کوئی بھی گا لے، گھر میں آرام سے گا لیا۔
لیکن جب کلیسیا میں ہم نے وہ گیت چننا ہے، وہ گیت رکھنا ہے، وہ موسیقی کرنی ہے جو سب گا سکیں. اور اس میں ایک اور بات ہے، جب ہم حرکتیں لینا شروع کر دیتے ہیں دوسروں کو تو پتہ ہی نہیں حرکت کہاں لینی تھی. اس لیے کلیسیا میں ویسا گاؤ جو سب گا سکیں، کیونکہ گیت اور موسیقی ایسی ہونی چاہیے جس سے کلیسیا کی ترقی ہو، روحانی ترقی ہو، اسپرچول ایڈیفیکیشن، اسپرچول گروتھ ہو. ایسے گیت ہوں. غلط تعلیم والا گیت نہیں گانا، ایسا گیت نہیں خدا کے حضور گانا کہ جو ہم دوسروں کو ساتھ ملا کے ترقی کی طرف نہ بڑھ سکیں. کیونکہ کلام کہتا ہے تم مزمور، تعلیم ہے، مکاشفہ ہے، دعا ہے، غیر زبانیں ہیں، نبوتیں ہیں، کچھ بھی ہے، سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے. کس ترقی کے لیے؟ سوشل میڈیا کے فالوورز بڑھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ٹک ٹاک لگانے کے لیے یا انسٹاگرام سٹوری لگانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. خدا کے لیے ہو، کلیسیا کی ترقی کے لیے ہو. یہ ہے بائبل کا معیار ہمارے گیتوں کے لیے، ہمارے نغموں کے لیے اور ہماری موسیقی کے لیے. خدا کرے کہ ہم اس کے پابند ہو جائیں تاکہ خدا کی شان کے مطابق ہم اس کی ستائش کر سکیں.